الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جماعت، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کی پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک السماء کے لیے ہیں. بعد ان کی درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، پچھلے خطبہ جمعہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا جو دوسرا کردار ہے، یعنی بحیثیت خلیفہ کے انہوں نے جو کردار ادا کیا، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی اور آپ کو بتلایا گیا تھا کہ جس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سلطنت کو بڑھانے کے لیے کام کیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے کام کیا، اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلامی سلطنت کو بڑھانے کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے. اور ان میں سب سے خاص خصوصیت جو رہی وہ یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی بحری فوج تیار ہوئی. مسلمانوں نے سمندری راستے سے دوسرے ملکوں پر حملہ کیا اور یہ فوج تیار جو ہوئی، اس کے جو مقاصد تھے وہ کیوں کر تھے یا کیوں تیار ہوئی، اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ بشارتیں جو احادیث میں موجود تھیں، جن کو بطور پیشین گوئی سمجھا اور جانا جاتا ہے، وہ بھی پوری ہونا تھی. چنانچہ مسلمانوں نے سمندری راستے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پہلی دفعہ یورپ پر حملے کیے. چنانچہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی 2800 نمبر کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، نیند کی غفلت میں چلے گئے. ثم استيقظ وهو يضحك، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، آپ کے چہرے پر ہنسی تھی. قالت فقلت وما يضحكك يا رسول اللہ، کہتی ہیں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی چیز ہنسا رہی ہے، آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ قال اناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ میری امت کے لوگ میرے اوپر پیش کیے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں
اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، غازی کی حیثیت سے نکلے ہوئے ہیں، یرکبون سبج ھذا البحر، اور وہ سمندری بیڑے پر سوار ہیں، ملوکن علی الاسرتی، اور اس طرح سے سوار ہیں، اس طرح شان و شوکت کے ساتھ ہیں جس طرح سے بادشاہ اپنی مسریوں پر شان و شوکت کے ساتھ براجمان ہوتے ہیں، اس طرح سے میری امت کے لوگ مجھے دکھائے گئے۔ قالت فقلت یا رسول اللہ، کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ یجعلنی منہم، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ یعنی جو لوگ غازی کی حیثیت سے، جہاد کرنے والوں کی حیثیت سے آپ کو دکھائے گئے اور جن کی شان آپ نے بیان فرمائی ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں، میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ پھر ثم نام الثانیہ ففعل مثلها فقالت مثل قولها فاجابها مثلها، چنانچہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے۔ پھر جب آنکھ کھلی آپ کی وہی حالت تھی کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو کون سی چیز ہنسا رہی ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ میری امت کے کچھ افراد جو سمندری راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ سمندری بیڑے پر سوار ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جس طرح سے بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ مسیریوں پر براجمان ہوتے ہیں، اس طرح سے براجمان ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا انت من الاولین، انت من الاولین، کہ آپ بھی ان میں شامل ہونے والوں میں سے ہیں اور آپ پہلے شامل ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ چنانچہ فخرجت مع زوجها غازیا اول ما ركب المسلمون البحر مع معاویہ، چنانچہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ جہاد کے لیے نکلی ان لوگوں کے ساتھ جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے بحری بیڑے میں نکلے تھے۔ یعنی پہلا جو سمندری فوج، جو اسلامی بیڑا، بحری بیڑا جنگ کے لیے نکلا، اس معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، اس میں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ نکلی۔ فلما انصرفوا من غزوهم قافلین فنزلوا الشام، چنانچہ جب وہ غزوے سے واپس لوٹے تو انہوں نے شام میں پڑاؤ ڈالا، وہاں پر لوگ اترے۔ فقربت الیہا دابۃ، چنانچہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سواری کی گئی، جانور کیا گیا، لترکبها فسرعتها فماتت، تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائیں۔ اتنے میں ہوا یہ کہ اس جانور نے انہیں ٹھوکر مار دی، انہیں پھر وہ اسی حالت میں مر گئی۔ چنانچہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے بعد شہید ہو گئی۔ تو اس طرح سے پہلا اسلامی بحری بیڑا خلافت عثمانیہ میں تیار ہوا اور مسلمانوں نے حملہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی فتوحات کے سلسلے کو دراز کیا۔ سامعین اکرام، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کی قرأت کے ایک لہجے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکل میں قرآن تیار کرایا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ اسلام خوب پھیلنے لگا، عجمی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، گاؤں اور دیہات کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر صحابہ اکرام مسجد میں جاتے، مغرب میں جاتے، دنیا کے کونے کونے میں جاتے، نئے نئے مسلمانوں سے سابقہ پڑھتا تو وہ دیکھتے تھے کہ ہر ایک
مسلمان الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے انداز میں قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے، اپنے اپنے لہجے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لہجوں کا اختلاف، یہ الگ الگ جو لہجے سے لوگ قرآن پڑھنے لگے ہیں، سب اپنے اپنے انداز میں قرآن پڑھنے لگے ہیں، یہ اختلاف واقعی حقیقی اختلاف کا جنم نہ لے لے، یہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو ایک قرأت پر جمع کر دیجئے۔ چنانچہ وہ مصحف جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کرایا تھا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف منگوایا، اور جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی تھی قرآن مجید جمع کرنے کی، زید بن ثابت کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری دی کہ وہ ایک قرأت پر تمام لوگوں کو جمع کریں۔ چنانچہ ایک تو یہ ہوا کہ قریشی لہجے پر مرتب کیا گیا قرآن مجید، اور سورتوں کی جو ترتیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی اس کے مطابق قرآن مجید کو سورتوں کے اعتبار سے ترتیب بھی دیا گیا۔ تو قرآن مجید کی خدمت کا یہ عظیم کارنامہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انجام پایا، یعنی یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے ایک لہجے پر تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کہیں ایک ہی انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، ورنہ اگر وہ ایسا نہ کرتے، سب الگ الگ لہجے میں قرآن مجید پڑھتے، تو پھر وہی ہوتا جو لوگ قرأتیں سبع سیکھ جاتے ہیں، 7 طرح کی قرأتیں ہیں، اور ایک انداز کے اعتبار سے 10 طرح کی قرأتیں ہیں، اور سب اگر الگ الگ لہجے میں قرآن مجید تلاوت کرنے لگتے تو آپ کو یہ لگتا کہ یار یہ قرآن مجید غلط پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور ہم دوسرے انداز میں سنتے ہیں۔ جو طریقہ معروف و مشہور ہے، حفص کی قرأت کا جو طریقہ ہے وہ آج دنیا میں رائج ہے، اس اعتبار سے قرأت کی جاتی ہے، اور اگر تمام قراء کے اعتبار سے اگر لوگ قرأت کرنے لگ جائیں تو پیچھے جو لوگ ہیں ان کو لگے گا کہ قرآن مجید غلط پڑھ رہا ہے، جبکہ وہ قرآن مجید صحیح پڑھ رہا ہوگا۔ تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی لہجے پر تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ اسی طرح سے ایک اور خدمت، مسجد نبوی کی توسیع فرمائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک تو اس وقت فرمائی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو مسجد کو اور زیادہ بڑھا دے، فلاں قبیلے کے گھر کو لے کر کے مسجد میں شامل کر دے، تب انہوں نے زمین خرید کر کے مسجد کی توسیع فرمائی تھی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی مسجد مزید تنگ پڑ گئی، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، تو پھر دوبارہ انہوں نے زمین خریدی، وقف کی، اور پھر مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ مسجد نبوی بہت زیادہ پرانی ہو چکی تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی۔ پہلے جو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی وہ کھجور کے تنوں پر اور کھجور کے چھالوں وغیرہ سے اس کی چھت ڈالی گئی تھی، لہذا اب جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کرائی تو شاندار طریقے سے تعمیر کرائی، اور پہلی مرتبہ مسجد کی تعمیر میں جس کا استعمال کیا گیا، جیسے آج کل سیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو پہلی مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد کی تعمیر کے لیے جس کا استعمال کیا گیا۔ یہ جس ایک چیز ہوتی ہے سیمنٹ کی جیسی، اور اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں، موسموں کے اعتبار سے یہ کام کرتا ہے، گرمی کے موسم میں جس گھر کی دیواروں پر جس استعمال کیا گیا ہو وہ گھر اندر سے زیادہ گرم نہیں ہو سکتا، اور سردی کے موسم میں بھی جس گھر کی دیواروں پر جس کا استعمال کیا گیا ہو وہ گھر زیادہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، یعنی موسمی اعتبار سے بھی بہت فائدہ مند یہ چیز تھی۔ اور پھر پہلی مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیش قیمتی پتھروں کا استعمال کیا مسجد کی تعمیر میں، اور اتنی شاندار مسجد تعمیر کرائی کہ بعض صحابہ اکرام کو اعتراض ہونے لگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا
کہ مسجدیں بہت عالی شان بنے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اعتراض ہونے لگا، بعض صحابہ کرام کو، کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی شاندار مسجد کی تعمیر کرا دی، مسجد تو سادہ ہونا چاہیے تھے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اجتہاد کرتے تھے اور اجتہاد کر کے لوگوں کو جواب دیتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ اور دوسری حدیث کے جو الفاظ ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ویسا ہی محل تیار کرے گا۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ میں مسجد شاندار اس لیے بنا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا محل بھی شاندار طریقے سے تیار کیا جائے۔ بہرحال یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمہ جہت خدمات انجام دی، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں وہ آزمائش بھی آئی، وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کی طرف پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ وہ اس امتحان سے گزرے جس نے انہیں شہادت کے درجے تک پہنچایا۔ سامعین کرام، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یا یوں کہیے کہ وہ بغاوت جو خلافت عثمانیہ میں ہوئی ان کے خلاف ماحول بنا، اور یہ بغاوت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جا پہنچی۔ ایسا کیوں ہوا، کیوں کر ایسے حالات بنے؟ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بات تو طے تھی، اور خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ ان کی ایک نہ ایک دن شہادت ہونی ہے، انہیں ایک امتحان سے گزرنا ہے۔ اس کے اشارے خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیے تھے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور جب وہ لرزنے لگا تھا تو آپ نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی 3675 نمبر کی حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا ابو بکر و عمر و عثمان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، آپ کے ساتھ عمر فاروق بھی تھے، آپ کے ساتھ عثمان غنی بھی تھے۔ فرجف بهم، تو پہاڑ ہلنے لگا، لرزنے لگا۔ فقال اثبت احد فانما عليك نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، شانت ہو جا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی بھی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق بھی ہے، اور 2 شہید ہیں۔ یہ 2 شہید کون تھے؟ ایک ابو بکر تھے، ایک عمر فاروق تھے، اور دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کنویں والی، اس میں آپ نے کہا تھا جب عثمان داخل ہوئے تھے، افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دو کہ ایک آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ چنانچہ اسی طرح سے ابن ماجہ کی 113 نمبر کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، مرض الموت میں مبتلا تھے۔ آپ نے اس بیماری کے حالت میں فرمایا، وددت ان عندی بعض اصحابی، کہا میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ میرے پاس صحابہ میں سے کوئی ہو، میں چاہتا ہوں میرے پاس کوئی صحابی آئے۔ قلنا یا رسول اللہ الا ندعو لك ابا بکر، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ابو بکر کو بلا لیں؟ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کہتے ہیں ہم نے کہا الا ندعو لك عمر، کیا ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ فقلنا الا ندعو لك عثمان، پھر ہم نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا دیں؟ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ فجاء، چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ فخلا به، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکیلے میں لے گئے،
اکیلے میں آپ نے ان سے گفتگو کی. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکلمہ ووجہ عثمان یتغیر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکیلے میں لے گئے, اکیلے تنہائی میں لے گئے اور پھر گفتگو کرنے لگے, بات چیت کرنے لگے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل رہا تھا, ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا. قال قیس جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں فحدثنی ابو سہلۃ مولا عثمان, مجھ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو سہلہ نے بیان کیا ان عثمان بن عفان قال یوم الدار کہ اس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر بلایا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا فانا صائر علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس دن ایک وعدہ کیا تھا, ایک عہد کیا تھا, ایک عہد و پیمان لیا تھا اور میں اس پر صبر کرنے والا ہوں. چنانچہ ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے علم تھا کہ وہ شہید ہونے والے ہیں اور انہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا. اور یہ کیا گفتگو کی تھی, اس میں صرف اشارہ موجود ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اسی گفتگو کی بات چل رہی ہے, اسی مسئلے کی بات چل رہی تھی جس کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل گیا. سوال یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے آخری میں مسلمانوں میں آخری سالوں میں جو بغاوت کا ماحول بنا وہ کیوں بنا اور کیسے بنا؟ اس کے اسباب تو کئی سارے تھے لیکن دو بنیادی سبب تھے. جو بغاوت کا ماحول بنا اس کے دو بنیادی سبب تھے. پہلا سبب یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی نفسہ نرم طبیعت کے تھے, نرم مزاج تھے اور وہی نرمی انہوں نے خلافت کرتے ہوئے بھی اپنائی. اور یہ نرمی کب آئی تھی؟ یہ نرمی آئی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی کے بعد. انہوں نے جس سختی کو اپنایا تھا اور پورے سماج پر کنٹرول کیا تھا, اپنی پکڑ مضبوط کی تھی, ان کے دور میں کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا تھا. اس سختی کے بعد ایک دم نرمی آئی تھی اور نرمی بہت اچھی چیز تھی, نرمی بہت اچھی چیز تھی. لیکن اس نرمی کا مفاد پرستوں نے, بغاوت کرنے والوں نے غلط فائدہ اٹھایا. اس نرمی کا ان لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا. چنانچہ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا. دوسرا جو سبب تھا, اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سختی کے بعد ایک دم نرمی مل گئی تو ایسا لگا ان کو جیسے وہ کسی قید میں تھے اور ایک دم آزاد ہو گئے, اور آزاد ہو کر کے انہوں نے اس نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا. دوسرا سبب مجوسی سازشیں, ایرانی سازشیں, فارسیوں کی سازشیں جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی شروع ہو چکی تھیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی. انہوں نے اپنی جڑیں پکڑ لی کیونکہ یہ سازش کرنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. ہتھیار کے ذریعے, جسم کے ذریعے, اعضاء و جوارح کے ذریعے مسلمانی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے طے کیا کہ نفاق کے ذریعے, منافقانہ تدابیر کر کے, منافقانہ انداز میں مسلمانوں میں رہ کر کے مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہیے. چنانچہ اس کے لیے جو سب سے بڑا منصوبہ اور پلان انہوں نے تیار کیا, اس پلان کے تحت اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, اور ان میں سب سے نمایاں جو نام آتا ہے وہ عبداللہ بن سبا یہودی کا نام آتا ہے. یہ مدینہ آیا شام سے اور مسلمان بن کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور نئے نئے افکار, نئے نئے نظریات, نئے نئے عقائد پھیلانا شروع کیے. یہ شہر شہر جاتا, ملکوں ملکوں جاتا. یہ شام گیا, شام میں اس نے اپنے افکار پھیلانا شروع کیے, لیکن وہاں سے اس کو بھگا دیا گیا. پھر کوفہ گیا, بصرہ گیا, مصر گیا.
ان تینوں جگہوں پر جب یہ پہنچا تو اس کو اپنی پارٹی کے لوگ ملنا شروع ہو گئے. بھائی جب کوئی تحریک ہوتی ہے نا، کوئی پارٹی بنتی ہے تو اکا دکا اس کے ساتھ ہو ہی جاتے. تو اب اس نے اپنی جب پارٹی بنائی تو مصر میں، بصرہ میں اور کوفہ میں اس کے حاملین مل گئے. اور پھر جو بنیادی کردار تھا اس سازش کا عبداللہ بن سوا، اس نے ان سب لوگوں کو استعمال کرنا شروع کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف بھڑکانے کے لیے، ان کے خلاف پلان تیار کرنے کے لیے، ان کو خلافت سے ہٹانے کے لیے اور ان کو معزول کرنے کے لیے اس نے تدابیریں کرنا شروع کی. اور کس طرح سے تدابیر کی انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا. لہذا دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں، خصوصاً عشرہ مبشرہ بالجنہ کے بارے میں، اور اس سے بھی زیادہ خاص خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی جو صفات ہیں اور ان کے جو کردار ہیں ان کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں اور صحابہ کرام جیسا ایمان اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے.